انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں 25 سوال جواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات کا تحریری گلدستہ، انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں 25 سوال جواب۔ دعائے خلیفہ امیر اہل سنت، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ انبیاء کرام کے بارے میں 25 سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے دین اسلام پر استقامت عطا فرما اور اس کو ماں باپ اور اولاد سمیت بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سحری کے وقت کو سی رہی تھیں کہ اچانک سوئی گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا۔ اتنے میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ چہرہ انور کی روشنی سے سارا گھر روشن ہو گیا حتیٰ کہ سوئی مل گئی۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا چہرہ انور کتنا روشن ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویل لمن لا یرانی یوم القیامہ، یعنی اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا۔ عرض کی، وہ کون ہے جو آپ کو نہ دیکھ سکے گا؟ فرمایا، وہ بخیل ہے۔ پوچھا، بخیل کون ہے؟ ارشاد فرمایا، الذی لا یصلی علی اذا سمع باسمی، جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد اللہ پاک کے احکام پہنچانا تھا، کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری صحیح طور پر پوری فرما دی؟ جواب، جی ہاں۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ پاک کے احکام پہنچانے کے لیے تشریف لائے اور انہوں نے اللہ پاک کے احکام پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں فرمائی، بلکہ 100% وہ احکام پہنچا دیے۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اس میں ان کی طرف سے نہ تو جان بوجھ کر کوئی کوتاہی واقع ہوئی اور نہ ہی کچھ بھولے سے۔ سوال، کیا انبیاء کرام علیہ السلام اللہ پاک کی سب سے افضل مخلوق ہیں، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں؟ جواب، بے شک انبیاء کرام علیہ السلام اللہ پاک کی سب سے افضل مخلوق ہیں اور یہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ سوال، کیا انبیاء کرام علیہ السلام ہر گناہ سے پاک ہیں؟ نیز ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب ہم ان کا ادب و احترام کس طرح کر سکتے ہیں؟ جواب، بے شک انبیاء کرام علیہ السلام معصوم اور گناہوں سے پاک ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہوں یا نہ ہوں، ان کا ادب و احترام تو کیا جا سکتا ہے۔ حضرت علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اقدس کے بعد بھی ہر امتی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی ہی تعظیم و توقیر لازم ہے جتنی کہ آپ کی ظاہری حیات میں تھی۔ جیسا کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام سن کر انگوٹھے چومتے ہیں، تو یہ انگوٹھے چومنا بھی ادب و احترام ہی کی صورت ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان تو بلند و بالا ہے، اگر کوئی عام مسلمان بھی دنیا سے چلا جائے تو اس کا بھی ادب و احترام کیا جاتا ہے۔ مثلا جن لوگوں کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہوں وہ بھی ان کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں اردو زبان میں یہ بولنا کہ میرا باپ مر گیا ادب و احترام کی صورت نہیں ہے، اس لیے لوگ بطور احترام میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے بولتے ہیں۔ اگر بلی یا کتا مر جائے تو
تو لوگ کہتے ہیں کہ بلی مر گئی یا کتا مر گیا، مگر اپنے والدین کے لیے ادب و احترام کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ والد صاحب فوت ہو گئے یا امی کا انتقال ہو گیا ہے۔ سوال، انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات سے متعلق ہمارا جو عقیدہ ہے اس کی بھی وضاحت فرما دیجئے۔ جواب، انبیاء کرام علیہ السلام حیات یعنی زندہ ہیں اور یہ دنیاوی حیثیت سے بھی زندہ ہیں، ان کے جسم سلامت ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، یعنی بے شک اللہ پاک نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے۔ اللہ پاک کے نبی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں، اپنی اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے ان معنوں پر دنیا سے پردہ فرمایا کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، مگر وہ جب چاہیں اپنے رب کے حکم سے نظر بھی آ سکتے ہیں۔ سوال، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کون سے انبیاء کرام علیہ السلام دیگر انبیاء سے افضل ہیں؟ جواب، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل ہیں، ان کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا مرتبہ ہے، پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام افضل ہیں، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ ان 5 انبیاء کرام علیہ السلام کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ سوال، کیا یہ عقیدہ درست ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے گناہ ہو ہی نہیں سکتے؟ جواب، جی ہاں، ان حضرات سے گناہ نہیں ہو سکتے، یہ اللہ پاک کی نافرمانیوں سے بچے ہوئے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، یہ اپنا عقیدہ بنائے رکھیں۔ ان حضرات کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، البتہ اللہ پاک جسے چاہے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ ائمہ و اکابر اولیاء کو اللہ پاک محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں، مگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح وہ معصوم نہیں ہوتے۔ سوال، انبیاء کرام علیہ السلام بہت شان اور عظمت والے ہوتے ہیں، کیا انہیں بھی اللہ کا بندہ اور بشر کہا جائے گا؟ جواب، سارے انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے بندے اور انسان یعنی بشر ہیں، لیکن اللہ پاک نے انہیں عظمت اور طاقت عطا فرمائی ہے، اس لیے یہ اللہ پاک کے خاص مقبول، مقرب اور پسندیدہ بندے ہیں۔ بعض لوگ انبیاء کرام علیہ السلام کو بے ادبی کے طور پر بشر کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرح بشر تھے، حالانکہ اگر ایسے لوگوں کو کہا جائے کہ وہ گلی کا بھنگی تم جیسا ہی تو ہے، یا وہ اندھا یا لنگڑا جو گلی میں بھیک مانگتا ہے وہ تمہاری طرح ہی تو ہے، تو انہیں غصہ آ جائے گا۔ جب انہیں ایسا سننا اچھا نہیں لگتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں زبان سنبھالنے کی کتنی ضرورت ہوگی۔ نعوذ باللہ، انبیاء کرام علیہ السلام کو اپنے جیسا انسان کون عاشق رسول کہہ سکتا ہے؟ ہمارے انسان ہونے اور ان کے بشر ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے، ہم گندے بندے ہیں اور وہ پاکیزہ نفوس ہیں۔ سوال، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا خواب دیکھا اور اس پر عمل بھی کر گزرے، لیکن اللہ پاک نے مینڈھا بھیج کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا، اس طرح اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا خواب دیکھے تو کیا اس پر عمل کر سکتا ہے؟ یہ سوال شبہ ملفوظات امیر اہل سنت کا قائم کردہ ہے، اور جواب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ جواب، یاد رکھیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں ہی اللہ پاک کے نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں ذبح کا حکم ہوا تو وہ بالکل حق اور سچ تھا، کیونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دونوں ہی اس عمل کے لیے
تہے دل سے تیار تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے، اور کسی کو بھی شک و شبہ نہیں تھا۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو ان کے شہزادے کی جگہ جنت سے مینڈھا بھیج دیا گیا، اور اس طرح چھری تو مینڈے کے گردن پر چلی، مگر ذبیح اللہ کا لقب جناب اسماعیل علیہ السلام کا ہو گیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی بھی باپ اس طرح کا خواب دیکھ کر اپنے بچے کو ذبح کرنے لگے، کیونکہ نبی کے علاوہ کسی کا بھی خواب اس طرح حق اور سچ نہیں مانا جا سکتا، چاہے دیکھنے والا کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، کتنی ہی بار خواب کیوں نہ دیکھ لے۔ اگر کوئی خواب کی بنیاد پر اپنے بیٹے کو اس طرح ذبح کرے گا تو قاتل کہلائے گا۔ ماضی میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ باپ نے اس طرح کے خواب کا دعویٰ کر کے بیٹے پر چھری چلا دی۔ یہ لوگ جہالت کی وجہ سے ایسا کر بیٹھتے ہیں یا ان کا دماغی توازن درست نہیں ہوتا۔ یاد رہے، قربانی کے موقع پر اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ چھری وغیرہ یا نوکدار چیز بچوں کے ہاتھ میں نہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کسی کو نقصان پہنچا دیں۔ بچے ناسمجھ ہوتے ہیں، یہ جانور قربان ہوتا دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، لیکن ان کی طرف سے یہ خدشہ رہتا ہے کہیں یہ کھیل کھیل میں کسی بچے کی گردن پر چھری ہی نہ چلا دیں، لہذا اس طرح کی چیزیں بچوں کی پہنچ سے دور ہی رکھی جائیں۔ سوال: عوام میں مشہور ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں بیماری کی وجہ سے کیڑے پڑ گئے تھے، کیا یہ درست ہے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں کیڑے پڑنے والی بات بالکل غلط ہے۔ کسی کے بدن میں کیڑے پڑنا بہت گھن کی بات ہے، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کے نبی ہر ایسی بیماری سے محفوظ ہوتے ہیں جس کے سبب لوگ گھن کھا کر دور بھاگیں۔ مشہور مفسر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی ایسی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں، گھنونی گندی بیماریاں انہیں نہیں ہوتی، نامردی، گونگا، بہرا پن، برس، جذام نبی کو نہیں ہو سکتے۔ نبی کے جسم کو تو وفات کے بعد مٹی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے زمین پر حرام کر دیا گیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، تو پھر کیڑوں کی کیا مجال ہے کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک کو نقصان پہنچائیں۔ سوال: حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے یا ولی تھے؟ جواب: سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں۔ سوال: کیا حضرت خضر علیہ السلام کھاتے پیتے بھی ہیں؟ جواب: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد 26 میں فرماتے ہیں، حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہم السلام ہر سال حج کو تشریف لاتے ہیں، حج کے بعد آب زمزم شریف پیتے ہیں اور وہی سال بھر ان کے کھانے پینے کو کافی ہو جاتا ہے۔ سوال: سری لنکا میں ایک مقام حضرت خضر علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جواب: یہ حضرت خضر علیہ السلام کی طرف منسوب چلہ گاہ ہے، وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اس مقام پر آپ تشریف لائے تھے۔ اس جگہ کو وہاں کے لوگ جیلانی یعنی جیم کے زبر کے ساتھ بولتے ہیں، اصل تلفظ جیلانی جیم کے زیر کے ساتھ ہے۔ یہاں غوث پاک کا بھی چلہ گاہ بتایا جاتا ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی جانتا ہے۔ سوال: کیا حضرت خضر علیہ السلام کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنا ثابت ہے؟ جواب: حضرت خضر علیہ السلام کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے حوالے سے روایات موجود ہیں۔ سوال: کیا حضرت آدم علیہ السلام رسول بھی تھے؟ جواب: جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام رسول بھی ہیں۔ سوال: جب آپ سری لنکا تشریف لائے تھے تو کیا اس وقت آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان کی زیارت کی تھی؟ جواب: جی ہاں، جب میرا سری لنکا جانا ہوا
تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منسوب قدم مبارک کی زیارت کی تھی۔ آپ کا قدم مبارک بڑا تھا کیونکہ آپ کا قد بھی بہت بڑا تھا، یہاں تک کہ آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا قد مبارک 60 ہاتھ جتنا تھا، یعنی تقریباً 30 میٹر۔ سوال: ہمارے یہاں کچھ مبلغ حضرت آدم علیہ السلام کو دادا کہتے ہیں، یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دادا کہنا کیسا؟ جواب: دادا آدم، دادی حوا کہنا مسلمانوں میں رائج ہے، یہ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، اس طرح کہنے میں کوئی برائی اور حرج نہیں ہے۔ سوال: کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، ان کی خدمت میں ابھی تک ایک لمحے کے لیے بھی موت حاضر نہیں ہوئی، لہذا آپ علیہ السلام دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے بلکہ آسمان سے نزول فرمائیں گے، یعنی اتریں گے اور زمین پر تشریف لائیں گے۔ سوال: کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لا کر انجیل کی تعلیمات عام کریں گے؟ یہ سوال شعبہ ملفوظات امیر اہل سنت کا قائم کردہ ہے اور جواب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ جواب: قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور تشریف لائیں گے۔ آپ اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب انجیل کی تعلیم نہیں دیں گے بلکہ قرآن کریم کی تعلیم عام کریں گے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تبلیغ فرمائیں گے۔ سوال: انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ جواب: اللہ پاک کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو نبی ماننا ایمان کے لیے شرط ہے، نیز کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار کرنے سے بھی انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، قادیانیوں کا نبی نہیں، کیونکہ نبی تو وہ ہوتا ہے جس کو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی ہو۔ قادیانیوں کا نبی مرزا غلام احمد قادیانی تو جھوٹا ہے، نیز قادیانیوں کے اس جھوٹے نبی پر ایمان لانا کفر ہے۔ اگر کوئی اسے نبی مانتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ سوال: سب سے پہلے اور سب سے آخری نبی کا نام بتا دیجئے، نیز پیغمبر کے کیا معنی ہیں؟ جواب: سب سے پہلے نبی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور سب سے آخری نبی بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ البتہ دنیا میں تشریف لانے والے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پیغمبر کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ سوال: چونکہ یہ علم کی کمی کا دور ہے تو عین ممکن ہے عام آدمی کو یہ سمجھنے میں مشکل ہوتی ہو کہ پیغمبر، رسول اور نبی کے ایک ہی معنی ہیں یا الگ الگ معنی ہیں، آپ اس کی وضاحت فرما دیجئے۔ جواب: پیغمبر فارسی کا لفظ ہے، نبی اور رسول عربی کے الفاظ ہیں، لیکن ان کے معنی میں فرق ہے۔ نبی کے لغوی معنی غیب کی خبر دینے والا ہے اور اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں، کیونکہ اللہ پاک خود غیب الغیب ہے اور اس کی خبر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ نیز جنت، دوزخ، قیامت، فرشتے، قبر اور حشر کے معاملات یہ سب غیب ہیں جن کے بارے میں صرف نبی خبر دیتا ہے اور امتی کو ان پر ایمان لاتے ہوئے ماننا ہوتا ہے۔ رسول کے معنی ہے بھیجا ہوا، نیز رسول اس نبی کو کہا جاتا ہے جو نئی شریعت لے کر آئے، لہذا ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ سوال: وہ لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ایمان کی حالت میں کی تو وہ صحابی کہلائے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی زیارت کی تو کیا وہ بھی صحابی کہلائیں گے؟ جواب: جنہوں نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی زیارت کی ہے ان کے لیے صحابی کی اصطلاح نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھیوں کی اصطلاح کا معلوم نہیں، لیکن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے اور ان کے ساتھ رہے ان کے لیے قرآن پاک میں حواری کا لفظ آیا ہے۔
اس موقع پر مفتی صاحب نے فرمایا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی زیارت کرنے والوں کے لیے کوئی خاص اصطلاح نہیں ہے، ساتھی کے الفاظ کہے جاتے ہیں۔ سوال: اطاعت مصطفیٰ سے کیا مراد ہے؟ جواب: اطاعت مصطفیٰ کا مطلب ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا یہ کام کرنا ہے تو وہ کام کرنا، اور جس کے بارے میں فرمایا یہ کام نہیں کرنا تو وہ کام نہ کرنا اطاعت ہے۔ مثلا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جھوٹ مت بولو، ہم جھوٹ نہیں بول رہے۔ آپ نے فرمایا رمضان مبارک کے روزے رکھو، ہم رمضان مبارک کے روزے رکھ رہے ہیں۔ تو ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں۔ مسلمان تو اللہ پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ سوال: جسے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو کیا وہ صحابی ہو جائے گا؟ جواب: جی نہیں۔ صحابی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت یا صحبت کا شرف حاصل ہو، چاہے ایک لمحے کے لیے ہی ہو، اور پھر ایمان پر خاتمہ بھی ہو۔ منافقین بھی کلمہ پڑھتے تھے لیکن دراصل وہ کافر تھے، کیونکہ وہ اندر سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف تھے، اس لیے وہ بھی صحابی نہ ہوئے۔ سوال: کیا ابو جہل کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی اس بات کو جانتا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں تو غیب جانتے ہوں گے کہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ جواب: یہ کہہ سکتے ہیں، تبھی تو ابو جہل نے پوچھا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، وگرنہ وہ کیوں پوچھتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، اس کے ثبوت میں قرآن و حدیث کے کافی دلائل موجود ہیں۔ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار علوم غیبیہ سے نوازا تھا، جیسا کہ احد شریف کا مشہور واقعہ حدیث پاک میں ہے، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 3 صحابہ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی علیہ رضوان کے ساتھ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قدم مبارک احد پہاڑ پر رکھا تو پہاڑ کو وجد آ گیا، یعنی احد پہاڑ جھومنے لگا، اس پر زلزلہ آ گیا، تھر تھرانے لگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کو ٹھوکر ماری اور فرمایا اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ صدیق کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا، اور 2 شہید ہیں کا مطلب یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ عنہما دونوں شہادت پائیں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے۔ ابو لولو مجوسی نے آپ پر حملہ کر کے شہید کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کر کے دانا پانی بند کیا گیا، اور گھر میں ہی آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ کر کے شہید کر دیا گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کی عطا سے پہلے سے ان دونوں کی شہادت کا پتہ تھا۔ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور، اے میں فدا لگا کر ایک ٹھوکر اسے بتا کے یوں، دل کو دے نور وہ داغ عشق پھر میں فدا 2 نیم کر، مانا ہے سن کے شق ماہ آنکھوں سے اب دکھا کے یوں، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا دل یہ سوچتا ہے کہ آپ نے مردے تو جلائے یعنی زندہ کیے ہیں، اب پتہ نہیں کس طرح جلائے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ پر قربان، میرے دل کو ٹھوکر مارے،
میرا دل بھی مرا ہوا ہے، میرے دل کو زندہ کر کے دکھائیں کہ میں اس طرح مردے جلاتا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ اس کا انکار نہیں ہے، لیکن میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دل کو 2 ٹکڑے کر دیں اور مجھے دکھائیں کہ میں نے چاند کے یوں 2 ٹکڑے کیے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔